پہلی کرن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دنیا کی دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے، اور پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے اپنی جنت تیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو دنیا کے لیے کیسے عبرت کا نشان بنایا؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شداد دنیا کی اس طاقتور قوم کی نسل میں سے تھا جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز باغ اور کھیت عطا فرمائے تھے، اور اس قوم کے پاس بے شمار جانور اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان کی ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اس قوم کی نسل میں سے تھا اور اس قوم کا بادشاہ تھا۔ پیارے دوستو، شداد ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا، چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اس میں کیا بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آیا۔ پیارے دوستو، شداد نے اپنی قوم کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور ہیرے اور جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس بدبخت نے اپنی اس جنت میں شہد اور دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت پھول اور درخت بھی لگوا دیے۔ پیارے دوستو، شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت تیار نہیں ہوگی وہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ شداد بڑی بے صبری سے اپنے محل کے اندر جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پیارے دوستو، شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگ گئے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل ہو گئی اور جب اس کو طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا تو شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔
شداد اپنی فوج کو لے کر نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا پایا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے خواریوں سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ تو اس وقت شداد کے خواریوں نے شداد سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور کیوں آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو شداد نے اپنے خواریوں سے کہا، یہ شخص ملک الموت ہے جو کہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد بدبخت نے ملک الموت سے عرض کی کہ مجھے صرف میری جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تجھے جنت میں قدم نہ رکھنے دیا جائے۔ اور ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو شداد کی موت کا انجام بتا بتا کر ڈرایا، لیکن یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی آخری دفعہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا، لیکن وہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی گئی۔ آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم زمین کے اندر غرق ہو گئی۔ تمام کی تمام وادی ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح غرق کر دیا کہ وہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کوئی چیز نہ بچی۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرتناک عذاب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔